الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ایسی انگت نعمتیں ہیں کہ ایک ایک نعمت کے اوپر انسان ہزاروں سال تک بھی شکریہ ادا کرے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا. انہیں جو ہے نعمتوں میں سے ایک جو ہے وقت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی اور زندگی کے اندر جو ہے کام کرنے کے لیے ہمیں وقت بھی عطا فرمایا، طاقت بھی عطا فرمائی، قوت بھی عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے بدن کے اندر اعضاء بھی ایسے بنائے کہ جس کے ذریعے سے بندہ کام بھی کر سکتا ہے. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت زندگی کا وقت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر عام طور پر لوگ دھوکہ بہت کھاتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے اندر کتاب الرقائق والزہد مستقل باب باندھا ہے جس کے اندر سب سے پہلے یہی حدیث لائے. ایسے ہی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے کتاب الزہد والرقائق، اس کے اندر بھی پہلے یہی حدیث لائے. معلوم ہوا کہ وقت جو ہے انسان کے لیے بڑا قیمتی ہے. الوقت اثمن من الذهب والفضة، وقت جو ہے سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی. اگر آدمی اس کی قدر کر لے، وقت کو صحیح استعمال کرے تو یہ وقت اس کے لیے جو ہے بہت ہی ترقی درجات اور کام کے نمٹانے کا ذریعہ بنتا ہے. چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے. اگر تم تلوار سے کسی کو نہیں کاٹو گے تو وہ تلوار تمہیں کاٹ دے گی. کیا مطلب؟ وقت ایک تلوار کی طرح ہے. اگر جو ہے وقت کو تم کام میں لگاؤ گے تو لگ جائے گا، نہیں لگاؤ گے تو وقت گزر جائے گا. اسی وجہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعین میں ہیں اور اللہ کے خوف سے بہت رونے والے تھے اور اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے. میں نے کئی مرتبہ سنایا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو گھر کے کونے سے آواز آئی کہ آج اللہ کے خوف سے رونے والا دنیا سے چلا گیا. جب کسی جنازے کے اندر جاتے تھے تو واپسی کے اندر ان کی حالت ایسی ہوتی تھی گویا ان کی ماں مر گئی. اتنا غم ان کے اوپر ہوتا. آج ہم اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں جو ہم انسان کو دفناتے ہیں، ایک کو دفن کر کے نہیں آتے تو دوسرا جنازہ تیار ہوتا ہے. آج تو مہار رہتا ہے. لیکن جو ہے حسن بصری نے فرمایا کہ تدفنون ولا تعتبرون، تم مردوں کو دفن تو کرتے ہو لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وقت کی قدر و قیمت نہیں. اسی حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وقت جو ہے تمہارے لیے اتنا قیمتی ہے، لہذا آج کا دن تو تمہارا ہے. حضرت فرماتے ہیں آج کا دن تو تمہارا ہے لیکن آئندہ کل تمہارا نہیں. لہذا آج جو کرنا ہو کر لو، آئندہ کل تمہیں ملا کہ نہ ملا. پھر آئندہ کل اگر آ گیا تو اس کے اندر بھی اسی طریقے سے سوچنا. اور اگر اتنا نہیں تو کم سے کم یہ تو ہوگا کہ جو کل گزر گئی اس کے بارے میں تمہیں افسوس نہیں ہوگا اگر تم نے اچھا کام کر لیا. تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر عام طور پر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے. الصحت والفراغ، ایک تو تندرستی ہے اور دوسری فرصت.
آج دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بے قیمت چیز ہمارے نزدیک وقت اور تندرستی اور اسی طریقے فرصت بن گئی۔ ذرا فرصت ملی تو انسان اپنا کام کاج کو، ذرا فرصت ملی تو انسان جو ہے اپنے آپ کو ایسے لفظیات اور واہیات میں لگا دیتا ہے کہ اس کا وقت گزر جاتا ہے لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے اسلاف میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے وقت کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت کی ہے، اور کوئی دور کے زمانے کی بات نہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، اور وہ بیماری ایسی تھی، کسی بیماری کے اندر آپ دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، اور بیماری ایسی تھی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ کسی سے ملو بھی مت، کسی سے بات بھی مت کر، بس آنکھیں بند کر کے پڑے رہو۔ اب جس آدمی نے اپنی زندگی کے اوقات کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت کی ہو، دنیا سے جاتے جاتے اپنے اوقات کی کیسے قدر نہیں کرے؟ چنانچہ حضرت کا حال یہ تھا کہ آپ آنکھیں بند کر کے پڑے رہتے تھے، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے پڑے رہنا بھی ویسے غفلت کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ آنکھیں کھولی اور حضرت نے فرمایا کہ مفتی شفیع صاحب کہاں ہیں، ان کو بلاؤ، جنہوں نے معالف القرآن لکھی ہے، مفتی شفیع صاحب کو بلاؤ۔ تو لوگوں نے سمجھا کوئی اہم بات ہوگی، چنانچہ حضرت مفتی صاحب کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم قرآن پاک کی تفسیر احکام القرآن لکھ رہے ہو، حضرت کے حکم سے عربی سے تفسیر بھی لکھی، 2-3 آدمیوں نے مل کر اس کے اندر حضرت مفتی شفیع صاحب بھی، ایک تو مفتی شفیع صاحب کی معالف القرآن بھی، اور دوسرا ان کا جو بہت حصہ احکام القرآن جو عربی میں۔ کہا کہ تم احکام القرآن لکھ رہے ہو، دیکھو قرآن کی فلاں آیت سے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو پہلے کتابوں میں بھی نہیں ملی، اس کو لکھ لو، جب تم اس مقام پر پہنچو گے تو تمہیں یہ بات کام دے گی۔ اب دیکھو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور ڈاکٹروں نے بولنے کو منع کیا، اور اسی طریقے سے جو ہے بات کرنے سے بھی منع کیا، لیکن ایسے بڑے بڑے حالت کے حال میں بھی قرآن کے اندر غور و فکر ہو رہا ہے کہ اپنے قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں۔ پھر آنکھیں بند کر لی، پھر تھوڑی بات ہے کہ آپ کہا کہ فلاں آدمی کو بولا، اور ان کو بلایا گیا تو انہوں نے جو بات کہی، حضرت نے کوئی بات ان کو بھی ارشاد کی۔ تو مولانا شبیر صاحب جو حضرت کے خاص خادموں میں حضرت سے جو بالکل جو تعلق بے تکلف ہی کا تھا، کہا کہ حضرت آپ ہمارے اوپر رحم فرمائیے، ڈاکٹروں نے آپ کو منع کیا ہے اور آپ بولتے ہی رہتے تھوڑی تھوڑی دیر میں۔ کہا کہ میاں شبیر یہ لمحات ایسے ہیں کہ جو گزر رہے ہیں، ان لمحات کے اندر بھی اگر کوئی دین کی خدمت نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ ان لمحات کے اوپر مجھے افسوس ہوگا مرنے کا۔ تو ہمارے اسلاف نے ایسی قدر و قیمت کی۔ حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت دارالعلوم دیوبند کے بڑے شیخ الحدیث تھے، اور جو ہے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے اندر بڑا کردار ادا کیا، بلکہ آپ ہی کی محنت اور آپ ہی کی دعاؤں سے اور آپ ہی کے جہاد سے جو ہے یہ ہندوستان آزاد کی۔ اتنے بڑے آدمی تھے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کا معمول یہ تھا کہ تراویح پڑھنے کے بعد ایسے حافظوں کو بلاتے تھے کہ جو سحری تک پڑھتے رہے، اور سحری تک آپ کی تراویح چلتی۔ بڑھاپا تھا، کمزوری تھی، لیکن فرمایا کہ اس بڑھاپے کے اندر بھی ان اوقات کی قدر و قیمت نہیں کریں گے تو پھر کب ہوگی؟ تو ہمارے اسلام میں ایسے لوگ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تو کئی بھی زمانے میں گزرے ہیں، جن کو ہم نے بھی دیکھا ہے، بڑے آدمی تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے علم کی قدر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ کبھی میرے پاس 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس 10 منٹ کو کہاں لگاؤں۔ چنانچہ اس 10 منٹ کے آنے سے پہلے اس 10 منٹ کو کسی کار خیر میں لگانے کے لیے سوچ کر تیار ہوتے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے فقہاء انہار میں بڑے امام گزرے ہیں، ہارون رشید کا زمانہ تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں اونچے پائے کے محدث اور اونچے پائے کے فقیہ تھے، اور اس وقت پورے ملک کے، جس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی، ہارون رشید کی حکومت، اس زمانے کے وہ چیف جسٹس تھے، قاضی القضات۔ اب ایک چیف جسٹس ہو تو اس کے وقت کتنا مشغول ہوتا، کتنا بیزی ہوتا، لیکن اس کے باوجود دن کے اندر جو ہے بڑے بڑے علماء کو پڑھانا، اپنے عدالت کے کام بھی کرنا، اور پھر رات کے وقت میں 200 رکعت نفل بھی پڑھنا۔ دوستو ہم 20 رکعت تراویح پڑھنے میں تھک جاتے ہیں، کہاں علم ترا ہوتی ہیں، کہاں جلدی نکلتے ہیں، ایسی مسجدیں تلاش کریں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے
مسجد میں رہنے اور نیک کام کرنے کے لیے وقت کی بڑی قدر و قیمت. کیا مطلب؟ ایک انسان آتا ہے ظہر کے وقت، دیکھا یہ گھڑی میں جماعت میں 2 منٹ باقی ہے تو سنت کو آن دے. وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو 2 منٹ تو باقی ہیں اور رکوع میں جاتے وقت میں وہاں تک میری نماز پوری ہو جائے گی. گویا نماز کو بھی جلدی پوری کرنے کی فکر ہے اور نماز کے بعد مجھے مسجد میں رکنا نہ پڑے. تو نیک کام کرنے کے لیے وقت کی یوں قدر ہوتی ہے کہ کب ان باتوں سے فارغ ہو جاؤ گلگی گپ شپ نہ لگو. حالانکہ 2 منٹ وقت کیا ہوتا ہے، انسان جلدی جلدی پڑھے گا، نہ رکوع کا ٹھکانہ ہوگا نہ سجدے کا. تو یہاں پر وقت کی قدر نہیں کرتے. اور جو ہے مسجد ہے کہ اگر سنت رہ گئی تو نماز کے بعد رک کر ادا کرنی پڑے گی تو 2-5 منٹ اور زیادہ لگ جائیں. تو یہاں پر ہم اپنے وقت کو یوں ضائع. ایسے ہی جو ہے نماز کے لیے تو بھائی جا 5 منٹ ہے جا میں نماز پڑھ کر، اور کھانے کے لیے بیٹھنا ہو، جب مجلس ہوتی ہے دعوت ہوتی ہے کہیں تو 1-1 گھنٹے تک جو گپ شپ ہوتا ہے کھانے اور اپنا وقت اس کے اندر ضائع کریں. دوستو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے اوپر کتنے شفیق و مہربان تھے، قربان جائیں آپ کے اوپر کہ آپ نے ہمارے 1-1 لمحے کی فکر کر فرمائی. 1-1 لمحے کی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یہ آدمی قبر میں پڑا ہوا ہے، ابھی تمہاری زندگی باقی ہے، تم جو ہے مختصر طور پر 2 رکعت نماز پڑھ لو، یہ تمہارے پاس وقت ہے. آج یہ قبر والا یہ تمنا کر رہا ہوگا کہ کاش کہ مجھے جو ہے چند منٹ وقت دے دی جائے تو میں اور 2 رکعت پڑھ کے اپنے نامہ اعمال کے اندر اس کا اضافہ کروں. چنانچہ صحابہ کرام نے اس فرمان کے اوپر بھی کیسے عمل کر کے بتایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی اور اتباع سنت کے اندر ضرب المثل تھے، مثال تھی ان کی سنت کے اوپر عمل کرنے. ایک مرتبہ جو ہے آپ جا رہے ہیں سفر کے اندر، ایک جگہ پر آپ نے 2 قبریں دیکھی تو آپ اپنی سواری سے اتر گئے. ہر وقت باوضو تو رہتے ہی تھے. وہاں ایک طرف ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد سواری پر بیٹھ کر چلتے گئے. ساتھ میں رہنے والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا عمل کیا؟ کیا آپ کے کوئی قریبی رشتہ داروں کی قبر تھی، ملنے جلنے والے کی قبر تھی کہ آپ نے وہاں پر 2 رکعت پڑھی؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ بات نہیں، بلکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر میں جانے والا قبر میں رہ کر یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے 1 سیکنڈ مل جائے تو میں 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لوں، تو چند منٹ مل جائے تو میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے نامہ اعمال کے اندر اضافہ. لہذا میں نے یہ سوچا کہ یہ موقع ہے، لہذا میں نے اس وجہ سے 2 رکعت پڑھی اور پڑھ کر یہ سوچا کہ قبر والے اتنی 2 رکعت کے بھی محتاج نہیں کر سکتے، اللہ نے مجھے موقع دیا جو کرنے. تو یہ لوگ جو ہے عمل کرنے کے اتنے حریص تھے. اسی وجہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی صحابہ کرام، کیونکہ وہ تابعی تھے نا اور بڑے اگلے تابعین میں تھے. تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنے وقت کے بارے میں بہت بخیل تھے. جیسے کہ تم لوگ دینار و درہم یعنی پیسوں میں بخیل ہوتے ہو کہ آدمی کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے تو بہت محفوظ رکھتا ہے، تجورے میں رکھتا ہے کیا ضائع نہ ہو جائے، کوئی چوری نہ کر لے. اور جو ہے وہ پھونک پھونک کر اور ذرا کمائی کا دھندے میں جو ہے ذرا کمزوری آتی ہے، ڈاؤن ہوتا ہے دھندا، تو ایسی صورت میں اور آدمی پھونک پھونک کر اپنے پیسے کو بھائی جو ہے ذرا کھلا مسجد کے اندر ابھی دھندا نہیں، جو دیا ہے اس کے اوپر شکر نہیں، لیکن جو ہے اس کے اندر بخیل. تو فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو وقت کے بارے میں درہم اور دینار یعنی پیسہ روپے سے بھی زیادہ بخیل تھے. یعنی جیسے تم لوگ سونے چاندی کو اور پیسوں کو خرچ کرنے میں بخیلی کرتے ہو، پھونک پھونک کر اس کو خرچ کرتے ہو، ایسے اپنے وقت کو پھونک پھونک کر استعمال کرتے، بخیلی کرتے تھے کہیں یہ وقت ضائع نہ ہو جائے، کہیں یہ وقت ضائع نہ ہو جائے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایاکم التسویف، جو ہے ٹال مٹول سے بچو. چلو ابھی نہیں، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، شام کو کر لیں گے، ایسے ٹال مٹول سے بچو. ابھی تمہارے پاس وقت ہے، کل لو. کل کس نے دیکھی ہے؟ کل آئے گی تب آئے گی، لیکن آج کا وقت تمہارے پاس. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان مبارک عطا فرمایا. یہ مبارک مہینہ، اس کی قدر و قیمت وہی کر گئے کہ جن کے پاس قدر تھی. ہمارے پاس جو ہے رمضان کے مہینے میں تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں کام دھندا بھی چھوڑ دیتے، یعنی فرصت سے ہو جاتی. لیکن فرصت کس کے لیے؟ رات بھر دیر گئے تک گپ شپ میں لگنا، پھر اس کے بعد سحری کھا کر یا فجر کی نماز پڑھ کر سو جانا، ظہر میں
پھر ظہر کے بعد تھوڑی گپ شپ میں بیٹھے، پھر اس کے بعد سو گئے، پھر عصر کے بعد افطاری کا سامان خریدنے میں، مغرب کے وقت کھانے میں، ایسے ہی اپنا وقت برباد کر دیتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں کے اندر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے، ایک تو کیا؟ الصحہ، تندرستی کا حال یہ ہے کہ دیکھو دوستو جو ہے بیماری جو کوئی نوٹس دے کر نہیں آتی ہے کہ میں آنے والی، اچانک آ جاتی، اور آج کل تو دیکھو اچانک جو آدمی تھوڑی دیر میں آیا وہ کیا ہوگا؟ کورونا ہوگا، دوسرے دن تو بھائی اس کا اعلان ہوگا۔ یعنی اتنی زیادہ میت اور جو دفنانا ہمارے رشتے میں آتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری اوقات کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو اتنی قدر ہے کہ دفنانے میں ذرا دیر لگتے ہیں، دو ادھر کھڑے ہو گئے، دو ادھر کھڑے، دو ادھر کھڑے، اور نہ معلوم کہاں کہاں کی بات ہے۔ جس قبرستان کو عبرت کا مقام بتایا وہی قبرستان آج ہمارے لیے تماشا کر رہا ہے۔ یہ کیوں؟ ہمارے پاس اوقات کی قدر و قیمت نہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا تندرستی، دو چیزوں میں پہلے کی کیا بتائی؟ تندرستی۔ تندرستی جب انسان کو ہوتی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کبھی بیماری نہیں پڑوں، لیکن جب بیمار پڑتا ہے تو اللہ مجھے اچھا کر دے، میں بہت اچھے کام کروں گا، نیک کام کروں گا۔ ارے جب تجھے دیا تھا تو اس وقت تو نے خوش نہیں کیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ایک انسان جب وہ نیکیوں کے اوپر ملنے والے انعامات کو دیکھے گا اور اپنی زندگی کے گناہوں کو اور وقت کو جو برباد کیا ہوگا اس کو یاد کرے گا، تو اللہ سے کہے گا کہ اللہ جو ہے مجھے 2 منٹ کے وقت دے دے، میں کچھ جا کر عمل کر لوں اور پھر واپس آ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا اولم نعمرکم ما یتذکر من تذکر فیہ وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے زندگی نہیں دی تھی؟ اور تمہارے پاس تو ڈرانے والے بھی بہت سے آئے، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی بہت سے آئے، پھر بھی تم نے اپنی زندگی کے اوقات کی قدر قیمت نہیں کی۔ دوستو آج جوانی ہے تو جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں، ایک دن بڑھاپا بھی آ جائے گا۔ بوڑھوں کو پوچھو کہ جوانی کی کیا قدر قیمت، اس لیے کہ جو قدر نعمت زوال نعمت، بعد زوال نعمت، انسان کو نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جبکہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے۔ تو آج بوڑھوں کو پوچھو کہ تمہارے پاس جوانی کی کیا قدر قیمت، نابینا سے پوچھو کہ تیرے پاس آنکھوں کی کیا کہتے ہیں۔ آج دوست ہماری 24 گھنٹے میں سے اکثر وقت موبائل کے اوپر ہماری نظر رہتی ہے۔ کیا اللہ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں؟ اللہ نے آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ تم ان آنکھوں سے خدا کی نافرمانیوں کے دھندے کرو۔ اللہ نے جوانی اس لیے دی ہے کہ جوانی کے اندر لوگوں کو ستاؤ، لوگوں کو مارو، لوگوں کے ساتھ جھگڑو، لوگوں کو لوٹو کھسوٹو، چوریاں ڈکیٹا کرو۔ اللہ نے جو ہے جوانی اس لیے دی ہے، صحت اس لیے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو اس صحت کو تم جو ہے ایسے غلط دھندوں کے اندر استعمال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے تم کو زندگی نہیں دی گئی جس کے اندر تم نصیحت حاصل کرو؟ اور تمہارے پاس تو ڈرانے والے بھی بہت ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے ایک مقام کے اوپر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک انسان کا ملک الموت سے ملاقات ہو گئی۔ پہلے زمانے میں ملک الموت بعض اوقات انسانوں کی شکل میں بھی آتی، کسی اللہ کے نیک بندوں کے پاس یا بہت ظالم و جابر کے پاس اس کو ڈرانے کے۔ تو اس اللہ والے نے پوچھا کہ ملک الموت سے کہا کہ بھائی تم بھی عجیب آدمی ہو، دنیا کی عدالتوں میں ہوتا ہے تو پہلے نوٹس آتا ہے، سمن آتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، اسے پوچھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو سزا ہوتی ہے، فیصلہ ہوتا ہے۔ اور تم تو عجیب بات، پہلے سے کوئی نوٹس ہی نہیں، پہلے سے کوئی سمن ہی نہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ بھائی ہماری طرف سے تو تمہارے پاس بہت سی نوٹسیں آتی ہیں، لیکن تم ہماری نوٹسوں کے اوپر سب کچھ توجہ ہی نہیں دیتے۔ چنانچہ وجاءکم النذیر کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈرانے والے ایک تو انبیاء علیہ السلام ہیں کہ انہوں نے بار بار ڈرایا اور مثالیں دے دے کر ڈرایا۔ حدیث کے اندر دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور موت کے بارے میں مثالیں دے کر کس طریقے سے ڈرایا۔ تو تمہارے پاس تو ہمارے پاس ڈرانے والے بہت آئے، اس میں انبیاء بھی آئے، علماء بھی آئے۔ پھر اس کے بعد بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کو سفید باغ بھی آ گئے، یہ بھی ڈرانے والا ہے کہ اب جو ہے بڑھاپا تمہارا شروع ہو گیا، کس وقت زندگی کا سبق، زندگی کا وقت پلٹ جائے پتہ نہیں، لہذا برا کی بھی کم سے کم قدر و قیمت کرو۔ تو ڈرانے والوں میں ایک تو انبیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ڈرانے والوں میں انسان کے سفید باز بھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ڈرانے والوں میں پوتے بھی ہیں، اپنے اولاد کی اولاد لڑکے پیدا کر پوتے بھی ہیں۔ جب پوتا آیا تو پوتا نے کہا کہ بھائی دادا جان اب گھر خالی کرو، اب ہمارا نمبر، تو یہ بھی ڈرانے والا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والے تو بہت آئے، لیکن ہم نے اس کا نوٹس نہیں لیا اور اپنے وقت کی قدر و قیمت نہیں کی۔ آج دوستو پہلے زمانے کے مقابلے میں آج لوگوں کے پاس وقت زیادہ ہے۔ یہ مت سمجھو کہ آج دھندے بڑھ گئے اور بیزی زیادہ ہے، نہیں، پہلے زمانے کے مقابلے میں آج کے زمانے میں لوگ ایزی زیادہ ہے بیزی کے مقابلے۔
فرصت سے زیادہ۔ اب دیکھو پہلے کیا ہوتا تھا، ایک آدمی کا کام ہے، اس سے کچھ کہنا سننا ہے، اس کے گھر گئے، گھر جانے میں 10-15 منٹ لگ گئے، اگر دور ہیں قریب ہیں تو 2-4 منٹ بھی لگے، پھر گھر میں سے جہاں جواب ملا کہ بھائی حبی حسن کے کام سے گئے، پھر آئیں گے، پھر گئے 2-3 مرتبہ دھکے کھاتا ہے، پھر کھاتا تھا انسان، پھر جب گھر جا کر ملاقات ہو تو اسی میں جو انسان کا آدھا پونا گھنٹہ گزر جاتا۔ آج جو ہے بیت الخلاء میں بھی بیٹھا ہوا ہے تب بھی وہاں پر باتیں کر رہا ہے، اور جو ہے وہاں پر اپنا کام پورا ہو رہا ہے، کتنا وقت بچ رہا ہے، لیکن اتنے وقت بچنے کی بھی ہمارے پاس کوئی قیمت نہیں۔ شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے کہ ابھی جوانی ہے، کر لو موج شوق کر لو، پھر بڑھاپا آئے گا پانا پکڑ کر توبہ کریں گے۔ جس انسان کو جوانی میں نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوئی وہ بڑھاپے میں کیا کرے گا؟ جوانی کی پڑی ہوئی عادت انسان کو بڑھاپے میں وہی عادت اس کی رہتی ہے۔ اس لیے دوستو اللہ نے وقت دیا ہے، ابھی رمضان آتا ہے اب جاتا ہے، آج جو ہے 17 دن ہو گئے، ابھی بھی جو ہے 13 دن باقی ہے، ہمارے پاس بہت کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے۔ اس لیے دوستو اس مبارک مہینے کی قدر و قیمت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ وقت اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اس کے اندر کچھ کر لیں، اگر کچھ نہیں کریں گے تو یہ تلوار ہے، یہ گزر جائے گا، اپنا کام کر لے گی اور وقت گزر جائے گا، پھر ہم بھی گزر جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں بھی لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے اور جو ہے کچھ کیا کچھ کرتے نہیں اور پھر جو ہے وقت پر روتے پھرتے۔ آج ہمارے کام کیوں بگڑے پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وقت کی قدر نہیں۔ جہاں بیٹھے گپ شپ کے اندر جو ہمارے گھنٹے کے گھنٹے گزر جائیں گے، اور جہاں مسجد میں آئیں گے گھڑی دیکھتے ہیں کتنے سیکنڈ باقی ہیں، پھر جو ہے نماز کے بعد سلام پھری نہیں کہ ایسے بھاگتے ہیں گویا کہ میدان جہاد سے بھاگ رہے ہیں، کوئی پیچھے بندوق لے کر دوڑ رہا، اس طریقے سے دوڑ۔ ارے بھائی کوئی ذکر فکر کر لو، بس جب مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اللہ نے قوت دی تو تم آئے، میں اور آپ آئے، اللہ کی توفیق سے آئے، لہذا جب اللہ نے توفیق دی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ چاہتے ہیں اور اللہ ہم سے راضی ہے، تبھی تو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی۔ اب اس توفیق کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا دوستو اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز بھی ادا کریں، خوب ذکر فکر بھی کر لیں، سونا تو پوری زندگی سوتے رہیں گے تبھی انسان کی غفلت پوری نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم بہت بڑے ڈاکٹر بھی تھے، حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں اور بڑے خلفاء نے حضرت کی زیارت میں نے بھی کی ہے، بڑے جو ہے بڑی حکمت کی بات ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ تم اپنے اوقات کو مقرر کر لو، اور اوقات کو مقرر کرنے کے بعد جس وقت جو نیک کام کرنے کا وقت آئے اس وقت کر لو، اس کو ٹالو مت۔ اگر اس وقت سستی آ جائے تو اس وقت یاد کر لو کہ اگر اس وقت میرے اوپر کسی جو ہے منسٹر کا، وزیر اعظم کا، چیف منسٹر کا یا کلیکٹر کا کوئی نوٹس آئے بھائی تمہارا آ جائے، تمہاری نوکری لگنے والے ہیں، لو بارو آ کر مل جاؤ، تو اس وقت سستی انسان کی سستی کیا بیماری بھی چلی جائے کہ بھائی پھر موقع نہیں رہے، تو اس وقت جو سستی کو دور کر لو اور دور کر کے جو ہے سب چیزوں کو بھول کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ بھائی مجھے جاب ملنے والا ہے یا مجھے انعام ملنے والا ہے، مجھے کوئی ایوارڈ ملنے والا ہے، تو اس دنیا کے اوپر انسان چلا جائے۔ تو پھر ایک دنیا کا انسان جو عاجز در عاجز، جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، نہ روٹی روزی تمہارے ان کے ہاتھ میں، نہ تمہارے مقدر اس کے ہاتھ میں، نہ زندگی کے لمحات اس کے ہاتھ میں، کوئی چیز اس کے ہاتھ میں، جب اس کے بلاوے پر تمہاری سستی دور ہو جاتی ہے، تو جب اللہ کو یاد کرنے کا موقع آیا تو اس وقت حکم الحاکمین نے تم کو یاد کیا ہے، وہ خالق دو جہاں نے تم کو یاد کیا ہے، اللہ نے یاد کیا کہ اٹھ ذرا ذکر کر لے، ذرا یاد کر لے مجھے، تو یہ آخرت بن جائے گی، تو اس وقت انسان کو سستی آتی ہے۔ تو اگر یہ سوچے گا تو پھر اس کی سستی دور ہو جائے گی۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ چوکنا کیا، لیکن ہم چوکنا نہیں ہیں۔ اس لیے جو ہے دوستو اس رمضان کی لمحات جو قیمتی پوری زندگی قیمتی ہے، اور اللہ یہ اتنی قیمتی ہے کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہاں پر عصر سے مراد زمانہ بھی ہے، تو عصر، تو اللہ نے وقت کی قسم کھائی۔ معلوم ہوا کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے اللہ کے یاد میں، اللہ کی ذات میں، اور ہم اپنا ہر وقت قیمتی ہے۔ جس وقت میں جو بھی کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے وہ ہمارا وقت اچھا ہی گزرے۔ آدمی دھندا کے لیے گیا، اس لیے دھندا کریں کہ جو میں حلال کمائی کروں اور حلال کمائی کر کے اپنے بیوی بچوں کا خرچ پورا کروں، تب بھی اس کو نیکی ملے۔ ہماری یہ آخرت جو ہے دوستو مستقل چیز نہیں ہے، اسی دنیا میں سے آخرت کو نکالنا اور اسی دنیا میں سے آخرت کو حاصل کرنا۔ دنیا کا ہر کام اگر کرینے کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا تو پھر ایسی صورت میں وہ وقت کی قدر ہو جائے گی۔
ورنہ آج دوستوں وقت بچانے کے لیے ہمارے پاس سینکڑوں ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ حج میں جاتے تھے تو 6 مہینے میں پہنچتے تھے، اور وہ بھی پہنچ گئے تو پہنچ گئے، ورنہ دریا کی نظر ہو گئی، ایسا بھی ہوتا تھا۔ جب کشتی واپس بھی آ جاتی تھی ہواؤں کی تبدیلی کی وجہ سے۔ آج جو ہے جوہر انسان یہاں پڑتا ہے تو اثر وہاں جا کر پڑتا ہے، کتنا ہمارا وقت بچ رہا ہے۔ ایسے ہی جو ہے آدمی کو جو ہے 10-15 کلومیٹر جانے کا کام ہے تو بھائی آیا میں آدھے گھنٹے میں، اور آدمی آ جاتا ہے، لیکن جو ہے اتنا وقت بچتا ہے، لیکن اس وقت کی قدر و قیمت ہمارے پاس شیطان اور جگہ پر لگائی۔ موبائل تو بھائی سے ہم ضروری باتیں کریں گے، لیکن شیطان نے موبائل سے فقط باتیں کرنا نہیں، اور بھی چیزیں ہیں وہ دیکھ لیں، زیادہ دوسری چیزوں میں لگاتا ہے گھنٹوں تک۔ رمضان کے مہینے میں دیکھتا ہوں کہ جوانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر کے بھی اس کے اوپر اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ اگر قرآن بھی پڑھنا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل میں قرآن پڑھنا ناجائز ہے، میں نہیں کہتا، لیکن ادب کے خلاف تو ضرور۔ اگر قرآن سامنے ہے تو پھر قرآن لے کر بیٹھو، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو پکڑنا بھی ثواب ہے، قرآن کو حمس کرنا بھی ہے ثواب ہے، اس کو پڑھنا اور اس کا سننا بھی ثواب۔ تو جب اتنی فضیلت ہے، اور جو آپ قرآن لے کر بیٹھ کر پڑھو گے، جو کشش اور جو روحانیت اس میں ملے گی وہاں پر نہیں ملے گی۔ یہ تو ٹھیک ہے آپ سفر میں قرآن ہاتھ میں قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے موبائل کھول کر پڑھ لیں، لیکن یہاں تو قرآن ہمیں دیکھ کر ترس رہا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں، لیکن دوستو جو ہے ہمارے پاس وہ وقت نہیں۔ تو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے شیطان نے انسان کو غلط جگہوں پر لگا دیا، اور جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے کہ اتنا وقت اس کو ملا تو سارا وقت جو ہے برباد کر۔ تو زندگی کا ایک ایک لمحہ دوست ہمارا قیمتی ہے، اور اتنا قیمتی ہے کہ اس کے گزر جانے کے بعد وہ وقت ملتا واپس آتا نہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کہتا ہے کہ دیکھ جو کرنا ہے آج کے دن میں کر لے، پھر آج کے بعد یہ سورج جو آج طلوع رہا ہے وہ کبھی بھی طلوع نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا جو ہے سورج غروب ہو جائے گا، لیکن یہ طلوع نہیں ہے۔ ہر چیز ہمیں جو ہے خبردار کر رہی ہے، ہر چیز ہمیں چوکنا کر رہی ہے، لیکن ہم چوکنا نہیں رہے دوست، وقت کی اتنی بربادی۔ اس لیے دوست خدا را اپنی جوانی کی قدر کیجئے، اللہ نے جوانی دی ہے، اور جو جوانی کتنی اللہ کو جوانی کی عبادت اتنی پسند ہے کہ فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس وقت کے خدا کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورج جو ہے سر پر ہوگا، اور انسان جو ہے مادر ذات جو ہے ننگا ہوگا، اس کے بدن میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور سورج جو ہے اپنی اتنی تپش ڈال رہا ہوگا کہ جس کی وجہ سے زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ تانبے کی طرح معلوم ہو، اور وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ اس میں فرمایا وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان کہ جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں اور اللہ کی اطاعت میں گزارا، اللہ کی فرما برداری میں گزارا۔ اس لیے دوستو جوانی جانے کے لیے ہے، جوانی رہنے کے لیے نہیں۔ جوانی کی اور بڑھاپے کے اندر بھی، بڑھاپے کے اندر آدمی دیکھے چلو بھائی چل چلاؤ کا وقت ہے، جو جاتے جاتے کر لوں۔ حضرت جو ہے علامہ شبلی بغدادی شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ہندوستان کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا اسٹیمر کے اندر، جہاز کے اندر، پانی جہاز میں، تو پانی کا جہاز دریا میں جا کر طوفان میں گر گیا، بھنور میں آ گیا۔ اب جب بھنوری میں آتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، پورے جہاز کے اندر شور برپا ہے۔ لیکن ایک انگریز کو میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ کونے میں دیکھ کر جو ہے کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ تو شبلی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جا کر کہا بھائی تمہیں کچھ پتا بھی ہے کیا ہو رہا ہے؟ کہا ہاں ہمارا جہاز خطرے میں۔ تو جب خطرے میں ہے تو پھر مرنا تو ہے، تو پھر اتنا وقت میں ضائع کیوں کروں؟ اس کو بھی میں کتاب دیکھنے میں لگا۔ تو ان کے پاس وقت کی جو قدر تھی دنیا کے لیے، لیکن ہمیں وقت کی قدر کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے۔ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرۃ، دنیا تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے۔ لہذا دوستو جو ہے اپنا اوقات کو سنبھالیے۔ گھر جا رہے ہیں، خاموش بھی تو جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں۔ کون سا وقت ہمیں لگتا ہے، کون سی تھکن لگتی ہے؟ ہر چیز تھکتی ہے، زبان تو کبھی تھکتی نہیں ہے۔ سوئے ہیں، کروٹیں لے رہے ہیں، نیند آئے کروٹیں لے رہے ہیں، لیکن جو کروٹیں کیوں لے رہے ہیں؟ جب کروٹیں اس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے اس کی کروٹ دیتے وقت اس کو سہارا دے دیتے۔ دیکھو کتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ نے کیا کچھ ہمیں نہیں دیا ہے، اور کیا کچھ ہمارے لیے آخرت کے بنانے کے لیے انتظام نہیں کیا، سب انتظام کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے زندگی کے لمحات کی قدر ہونی چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 چیزوں کے اندر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔
ایک تو کیا ہے الصحت، تندرستی کے بارے میں، اپنی تندرستی کی قدر نہیں ہوتی ہے، پھر بیمار پڑتے ہیں تو روتے رہتے ہیں کہ لوگ دعا کرو۔ ابے دعا کا وقت ابھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما دے، اس کے اندر صحت بھی آئے۔ اور دوسری فرمایا والفراغ، فرصت کی بھی انسان کے پاس قدر، جب فرصت ہوتی ہے تو کام کرتا نہیں، اور جب جو ہے آدمی کام میں رکھتا ہے تو پھر اس کو عمل کرنے کی توفیق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے زندگی کے اوقات کے، اور خاص طور پر یہ رمضان کی مبارکیں جو کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، ان دنوں کے اندر بھی اس کی قدر کر لیں۔ عورتوں کے لیے بھی آسان معاملہ ہے، میں ہمیشہ عورتوں کو بھی کہا کرتا ہوں کہ دیکھو کپڑا دھوتے وقت سبحان اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، برتن دھوتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھو، روٹی پک رہی ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ ایسے بھی جو ہے اس امت کے اندر عورتیں گزری ہیں کہ جو روٹی پکاتے جو ہے 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتی تھی، 5 6 پالے پڑھ لیتی تھی کھانا پکاتے۔ اور پہلے زمانے میں کھانا پکانے کے لیے کتنی مشکل تھی، لکڑی لاؤ، اس کو سکھاؤ، پھر اس کو جلاؤ، جلانے کے بعد پھر جو ہے برتن کو گرم کرو۔ آج تو بس ایک جو ہے سوئچ آن کر دی جو ہے گیس کی، بس جلنے لگی، چائے بننے میں بھی کوئی دیر نہیں، کھانا پکنے میں بھی دیر۔ اللہ نے کتنا وقت بچایا، لہذا پہلے زمانے کے مقابلے میں بعد کے زمانوں کی پوچھ زیادہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں فرصت دی۔ تو فرصت کو غنیمت سمجھو، اور اپنے اوقات کو چلتے پھرتے بھی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ ایک ڈرائیونگ کر رہا ہے تو گانے بجانے کے لیے عقل لگتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ چلو جو چلاتے اس لیے کہ ڈرائیور کا ایک وقت جو قبرستان میں ہوتا ہے اور دوسرا پیر دواخانے میں۔ اگر سلامتی سے آ گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر قبرستان میں یا دواخانے، یہی تو ہوتا ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود ایسی نافرمانی، اب ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، زیادہ لمبا نہ بتو سبحان اللہ لاکھوں مرتبہ انسان پڑھے، اور کہاں سے کہاں اس کا مقام پہنچائے۔ تو اللہ نے مقام تک پہنچانے کے لیے تو بہت کچھ رکھا ہے، اور سبحان اللہ دوستو ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے، لیکن ایک سبحان اللہ پڑھتا ہے تو ترازو کا ایک پلہ بھر جاتا ہے، اور دوسرا پڑھتا ہے تو ترازو کا الحمدللہ پڑھتا ہے تو ترازو کا دوسرا پلہ بھر جاتا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جو ذکر کے اندر سبحان اللہ بحمدہ ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ تیسرا کلمہ ہے۔ یہ پڑھتے چلو، پڑھتے چلیں گے، کروٹیں بدل رہی ہیں، پڑھتے رہو تو ہماری جو ہے، اور نیت رکھو جب تک نیند نہیں آئے گی وہاں تک میں پڑھتا رہوں گا، یہاں تک صبح ہو جائے، تو پوری رات کی عبادت کا ثواب۔ عبادت کو لوٹنے کے لیے اللہ نے بہت آسانیاں رکھی ہیں، کرنے والے چاہیے اور اپنے وقت کی قدر کرنے والے چاہیے۔ تو اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، معلوم نہیں کہ آئندہ رمضان ہمیں ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آج وہ قبر میں ایک سبحان اللہ کے محتاج، ایک الحمدللہ کے محتاج، 2 رکعت کے محتاج۔ لہذا جہاں جتنا بھی انسان ہو سکے کرے۔ حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلے نقشبندیہ کے جو بڑے بزرگ ہیں، وہ اپنی کھیتی اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، ہل چلاتے تھے تو فرماتا کہ میں ایک کھیت کو جوتے یعنی کھیرتے جو ہے 80,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 80,000 مرتبہ اللہ اللہ پڑھتا۔ تو دیکھو ان کے اوقات کیسے لگتے تھے، اللہ نے کیا ان کو سمجھ دی تھی۔ یہ اس کا نام ہے عقل مندی، اور اس کا نام ہے سمجھداری۔ اور قرآن پاک نے بھی ایسے لوگوں کو عقل مند کہا ہے، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، جو اوپر واقعات بیان کے، حالات بیان کے، فرمایا اس کے اندر عقل مندوں کے لیے بڑی نصیحتیں۔ پھر فرمایا عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل مند وہ لوگ ہیں کہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور کائنات کے اندر غور و فکر کر کے اپنے خدا کو پہچانتے ہیں، اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ کائنات کی کوئی بھی چیز تو نے بیکار نہیں پیدا کی ہے، سبحانک اس عیب سے تو پاک ہے کہ کوئی چیز تو بیکار پیدا کرے، فقنا عذاب النار بس مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ ہے عقل مندی اور سمجھداری۔ لہذا سمجھداری دوستو مجلس سے جمع کر اور لوگوں کے ٹھٹے کر کے لوگوں کو پریشان کرنے کا نام عقل مندی نہیں ہے۔ آپ جو ہے چوراہوں پر بھی بیٹھو گے وقت گزر جائے گا، مسجد میں بیٹھو گے یا اپنا گھر جا کر تلاوت کرو گے وہ بھی وقت گزر جائے گا۔ پہلے زمانے کے لوگوں نے اپنے آپ کو عبادت میں خوب تھکایا، ان کی تھکن تو ختم ہو گئی اور اس کا اجر ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئے۔ لہذا اپنے آپ کو تھکاؤ، اور اتنا نہیں کر سکتے جب تک نیند نہ آئے وہاں تک اپنے گھر میں بیٹھ کر۔ اب بیوی بیچاری ترس رہی ہوتی ہیں کہ بھائی 2 بجے تک نہیں آتی، اور یہاں یہ مزے لے کر لگا کر اپنا وقت اور اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اپنی زندگی کو جو وقت کو بے قیمت بنا کر برباد کر رہا ہے۔ لہذا دوستو اللہ نے اس لیے نہیں دیا، ایک لمحے کی پوچھ ہوگی قیامت کے دن، ایک سیکنڈ کی پوچھ ہوگی کہ یہ سیکنڈ تم نے کہاں گزارا، یہ منٹ کہاں گزارا، اور اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ جب تک اپنی زندگی کا حساب نہیں دے دیں گے وہاں تک اپنا قدم ہٹیں گے نہیں۔
اور اس وقت انسان کو کوئی نہ باپ کام آئے گا، نہ کوئی ماں کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی۔ جس بیوی بچوں کے لیے انسان اتنے پاپڑ بیلتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، حرام کو بھی نہیں دیکھتا ہے، وہ بیوی بچے دیکھ کر بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس کے اندر یہی بیان ہے۔ لہذا قیامت کے منظر کو یاد رکھو، اپنی موت کو یاد رکھو۔ موت کو یاد رکھیں گے تو کچھ کرنے کی توفیق ہو جائے گی۔ آج یہ جا رہا ہے، کل میرا نہیں، آج یہ جانا کل میری باری ہے، یوں سمجھیں گے۔ یہ نہیں کہ بھائی یہ گئے تو اس کا اپنا مسئلہ ختم ہو گیا، میں رہ جاؤں گا، ایسی کوئی بات، بلکہ ہر ایک کو جانا ہے، اور جا کر وہاں پر انسان کو وہی وقت کام آئے گا جس وقت کے اندر اس نے کچھ کر لیا ہو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا، اس مہینے کی قدر و قیمت کریں اور اس کو قرآن پاک کی تلاوت میں اللہ کی یاد میں گزاریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا اس میں سے خرچ بھی کریں۔ تمام کی تمام نیک اعمال میں لگیں گے دوستو۔ نیک اعمال کرنے میں جو تھکن ہوگی وہ تو ختم ہو جائے گی، اور اس کا جو ثواب ہمیشہ کے لیے ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان کے مہینے کے جو قیمتی لمحات ہیں، ان لمحات کو اس کی برکتوں اور رحمتوں سمیت ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔